کہ قرآن مجید کا اصول یہ ہے، قرآن مجید نے جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں بتایا ہے تو مختصر طریقے سے بتایا ہے۔ نماز کے متعلق بتایا اقیم الصلاۃ، اتنی سی بات کر دی۔ زکوٰۃ کے متعلق بتایا آتوا الزکاۃ، اتنی سی بات کر دی۔ باقی اس کی تفصیل حدیث پر چھوڑ دیا۔ اس کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، اتنی رکعت پڑھنی ہے، فجر کی اس طرح پڑھنی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اس طرح پڑھنی ہے، عشاء کی اس طرح پڑھنی ہے، نماز جنازہ اس طرح پڑھنی ہے، عید کی نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ یہ ساری تفصیل اور تشریح جو ہے یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتی ہے، قرآن کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ زکوٰۃ کے متعلق جو تمام تفصیلی احکامات ہیں وہ ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہیں، قرآن کے اندر نہیں ملتی۔ اور بھی بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں قرآن مجید میں ان کی تشریح نہیں ملتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر صرف مختصر سا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم بیان کیا، باقی ساری تشریح اور تفصیل جو ہے احادیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے۔ لیکن واحد یہ رشتہ ایسا ہے خواتین کے متعلق، میاں بیوی کا رشتہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی ہیں، ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے، ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالی ہے کہ تم اگر شادی کرو گے تو تمہاری بیوی کے حقوق کیا ہے، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے حقوق کیا ہیں، حق مہر کا طریقہ کار کیا ہے، بیوی کے ساتھ اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو اس جھگڑے کو سلجھانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ 100 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات کو نپٹانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ پاکی اور ناپاکی کے ایام ہیں، ان پاکی اور ناپاکی کے ایام میں آپ کیا کریں گے، بیوی کے ساتھ تعلق کس طرح رکھیں گے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ڈسکس کی ہیں، ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو اس سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں قرآن مجید نے یہ ساری چیزوں کو، میاں بیوی کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو قرآن مجید میں تفصیلاً ذکر کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ یاد رکھیں کہ جو گھریلو زندگی ہے نا جی، گھریلو زندگی وہ پورے معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ گھریلو زندگی پورے معاشرے کی اور پورے تمدن اور تہذیب کی بنیاد ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں جی، میاں بیوی کے درمیان ریلیشن اچھا ہوگا تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے، اور جب ان کی اولاد ہوگی تو اولاد کی تربیت اچھی کریں گے، اسلامی تربیت کریں گے، اس سے پھر ایک فیملی بنے گی، وہی فیملی آگے جناب پھیلے گی اور سب کی تربیت اچھی ہوگی، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ اچھا ہوگا۔ لیکن اگر میاں اور بیوی کے درمیان میں تعلق اچھے نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ اثر سب سے پہلے اولاد پر پڑتا ہے۔ ظاہر بات ہے، اولاد ہے، ماں باپ کو تو دیکھتے ہیں۔ اگر اولاد، اس لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا بھی ہونا تو اولاد کے سامنے نہ کیا کرے، بچوں کے سامنے نہ کیا کرے، بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بعض ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں بچوں کے سامنے بیوی کو مارتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ باپ کی بنسبت اولاد جو ہوتی ہے ماں کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اندر سب سے زیادہ ماں کی محبت رکھی ہے، اور ماں کے اندر سب سے زیادہ اولاد کی محبت رکھی ہے۔ باپ کے دل میں اتنی محبت نہیں ہوتی، ماں کے دل کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے۔ 9 مہینے ماں نے پیٹ میں پالا ہوتا ہے، 2 سال ماں نے دودھ پلایا ہوتا ہے۔ باپ تو سارا دن باہر نکل کر کھجل خواری کرتا ہے، اندر تربیت کرنے والی وہ ماں ہوتی ہے ان کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کو نہیں کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں۔ ماں اگر کہہ دینا بھئی آپ خود جا کر اپنے ابو کو کہو تو وہ نہیں کرتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں کہ آپ جا کر کہیں، دل کی بات ماں کو بتاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ماں کی طرف جھکاؤ اولاد کا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اولاد کی تربیت ماں کے ذمہ ہے۔ اگر ماں کی طرف اولاد کا جھکاؤ نہیں ہوگا تو پھر تربیت کیسے ہوگی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے میں یہ بتا رہا تھا کہ جو پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ اچھے ریلیشن کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ اگر میاں اور بیوی کے درمیان ریلیشنز اچھے ہوں گے، اولاد پر اچھا اثر پڑے گا، اس اولاد کی آگے نسل چلے گی، اس نسل پر اچھا اثر پڑے گا، اس کی تربیت اچھی ہوگی، اور پھر اسی سے آگے ایک پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے، وہ معاشرہ اچھائی کی طرف جائے گا، کیونکہ بنیاد یہ ہے۔
اگر یہ بنیاد خراب ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی وہ اولاد بگڑے گی، اور اس کی جو آگے نسل چلے گی وہ بگڑے گی، اور سارا وبال یاد رکھیں کہ اس ماں باپ کے اوپر ہے، کیونکہ جس نیکی کی آپ ابتدا کرتے ہیں نا جی، اس نیکی میں آپ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ آگے جو اس نیکی کو کر رہا ہوتا ہے اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، اور جس برائی کو آپ نے ایجاد کیا ہے، جس برائی کی آپ نے بنیاد رکھی ہے، اس برائی کا وبال بھی اسی کے سر پر ہوتا ہے۔ جب تک آگے برائی چلتی ہے وہ برائی کا وبال اس کے سر کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے میاں بیوی کے تمام احکامات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، تفصیلی طور پر بیان کیا ہے، حالانکہ قرآن مجید کا اصول یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اصول اور اسلوب یہ ہے کہ صرف ایک مسئلے کو بتا دیا، اس کی تفصیل حدیث میں ملے گی آپ کو، لیکن واحد یہ ایسا رشتہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔